لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعے کو بھی یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ اس مرتبہ بھی اسی مضمون کو بیان کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اسکول اور مدارس کے کھلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو تقریباً 1 سال سے تعلیمی سلسلہ بالکل منقطع ہو چکا تھا، بند تھا۔ تمام مدارس، تمام اسکول، کالج سب بند پڑے تھے۔ اب حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ تمام مدارس خواہ وہ ابتدا سے ہی کیوں نہ ہوں کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسکول ان کے لیے بھی پہلے کلاس سے تعلیمی سلسلے کو شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اس لیے ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو بیدار کیا جائے تعلیم کے سلسلے میں، کہ چاہے تعلیم دینی ہو یا عصری ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر مسلمان کو اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے۔ اگر دینی مدارس کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں تب تو بہت اچھی بات، لیکن اگر ہمارے بچے اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں پر پڑھائیں، لیکن ان تمام بچوں کو بھی قرآن کریم صحیح طریقے پر پڑھنا آنا چاہیے، اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، عقائد کی جو درستگی ہے، وہ بھی ان بچوں کو کرانی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں اس وقت کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ دیکھیے، اولاد یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں بنائی ہیں، بیٹا اور بیٹی۔ بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اب کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے، دونوں قسم کی نعمتیں ملی ہوتی ہیں، اور ایک نہیں، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے، ان کے پاس بیٹی نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی دیتا ہے، بیٹا نہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیں، جس کو چاہیں بیٹے ہی بیٹے دیں،
جس کو چاہے بیٹی ہی دے اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں، یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اس نعمت کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے کہ وہاں تک ہماری نگاہ نہیں جاتی، وہاں تک ہماری سوچ کام نہیں کرتی، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی تقسیم کے اندر جو اپنا مزاج اختیار کیا ہے، کسی کے لیے طریقہ اختیار کیا ہے، اس میں اس پاک پروردگار کی کیا مصلحت اور کیا منشا ہے، کوئی نہیں جان سکتا اس چیز کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی جس کو رکھے، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ ان میں سے دے، اس کو اس کے اوپر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی ان دونوں میں سے، نہ بیٹا ملا نہ بیٹی ملی، تو اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور نگاہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو اولاد کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہت بڑے شفیق اور ہمدرد بھی ہیں، میرے بہت خیر خواہ اور مجھ کو چاہنے والے بھی ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی تو اس کے اوپر شکر گزار ہونا چاہیے، بس صبر کرنا چاہیے بندے کو کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، پتہ نہیں کیا اس میں اللہ نے خیر مقدر رکھی ہو جو اولاد نہیں دی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اولاد کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب چاہے اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی اولاد دیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم کی اولاد دیں، بندے کو بہر صورت شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے بچے کی تربیت اور پرورش کا۔ دیکھیے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تب وہ سیکھتا ہے۔ ایسا نہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنکھ بھی نہیں کھولتا، اسی وقت سے وہ ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، بچے نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا ہے، لیکن اس بچے کے جو حواس ہیں وہ کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں بنسبت اس کے جب بچہ دیکھنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے۔ اور اس مثال کو تو آپ ایسے سمجھیے کہ جس آدمی کی آنکھیں نہ ہوں تو اس کے جو حواس ہوتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اثر کرتے ہیں۔ کان بہت تیزی کے ساتھ کسی بات کو سنتے ہیں، دماغ بہت تیزی کے ساتھ کسی بات کے نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے، اور ایسے ہی جسم کے اگر کسی اور عضو کے اندر کوئی کمی ہو تو اس کی طاقت اللہ رب العزت دیگر اعضاء کے اندر زیادہ بڑھا دیتے ہیں، وہ طاقت زیادہ کام کرنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے بچہ جب تک آنکھ نہیں کھولا ہے اور ابھی اس نے بولنا شروع نہیں کیا ہے تو ابھی اس کے احساس کرنے کی جو طاقت اور پاور ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد جو آوازیں ہوتی ہیں بچہ ان کو بہت تیزی کے ساتھ میں قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر شرعی حکم یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اذان دینی چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں حکم دیا ہے؟ اس
کے دائیں کان میں اذان کہنے کا، بائیں کان میں اقامت کہنے کا، جبکہ بچہ نہ تو کسی چیز کو سمجھ رہا ہے، نہ کسی چیز کو وہ محسوس کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کے کان کے اندر جس چیز کی آواز پہلے جائے گی اس کے اثرات بچے کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اسی وقت سے، بتائیے، پیدا ہوتے ہی۔ اور یہی حکم، اس لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو وہاں پر خواتین ہوتی ہیں ان کو زور زور سے نہیں بولنا چاہیے، بہت آہستہ آہستہ بولیں کہ وہ آوازیں ان کے بچے کے کان میں نہ جائیں، اور جلد سے جلد کسی کو بلا کر انتظام کرا جائے بچے کے کان میں اذان دلوانے کا۔ لیکن افسوس ہے آج کل تو بچہ پیدا ہوتے ہی نہ ماں دیکھ پاتی نہ کوئی گھر کا دیکھ پاتا ہے کہ کہاں گیا، کہ بچے کو مشین میں رکھ دیا گیا ہے، کئی دن تک بیچارہ بچہ مشین میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں بھی نہ رکھا جائے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں سب کچھ تیار کرا دیا جاتا ہے، لا کر کے کمرے میں ماں کے سپرد بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب انتظار کیا جاتا ہے کہ شہر کے امام صاحب آئیں گے، شہر کے مفتی صاحب آئیں گے، اور ہمارے قاری صاحب آئیں گے، ہمارے استاد صاحب آئیں گے، اور وہ تبرکاً اذان دیں گے اس کے کان کے اندر۔ اب وہ چاہے کہیں بھی ہوں، کتنی دور ہوں، بعض مرتبہ 24 گھنٹے انتظار کیا جاتا ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے تب کان میں وہ اذان دیں گے۔ تو حضرت کی آواز سے پہلے تو اس کے کان کے اندر نہ جانے کتنی غیر حضرت کی آوازیں پہنچ چکی ہیں، اور جو حضرت کی آواز کا فائدہ تھا وہ فائدہ فوت ہو چکا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے کوئی بھی آدمی وہاں پر موجود ہو فوراً اس کے کان کے اندر دائیں طرف اذان دے دے، بائیں طرف اقامت کیا جائے، تو بچہ اسی وقت سے جو کہ اثر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کہ پیدا ہوتا ہے آنکھیں نہیں کھلی ہوتی ہیں، اور جو جو بچہ بڑھتا رہتا ہے اور اس کے اعضاء اپنی حالت پر نارمل ہونے شروع ہوتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے بچے کے اندر پھر وہ عادات پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ بچہ 7-8 سال تک سیکھتا ہے، بس جو کچھ اسے سیکھنا ہے جاننا ہے وہ عمر 7-8 سال کی ہے۔ اس کے بعد جو عمر شروع ہوتی ہے بچے کی، وہ صرف اس کی جو اس نے عادات ڈالی ہیں، جو چیز سیکھی ہے، ان کے اندر پختگی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو جیسا جیسا بڑھتا چلا جائے گا، وہ جو بچپن کے اندر اس نے عادات ڈالنی ہیں، اس نے بچپن کے اندر جو چیزیں سیکھ لی ہیں، چاہے وہ اچھی سیکھی ہو چاہے بری سیکھی ہو، وہ مضبوط ہونا شروع ہوتی ہیں بڑے ہونے کے بعد میں۔ اسی لیے جب آدمی اپنی انتہائی عمر کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کو، تو آپ دیکھیں گے بوڑھوں کی اصلاح نہیں ہوتی جلدی سے۔ یوں اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے کچھ کر دے تو ہو جائے، ورنہ بڑھاپے کے اندر جا کر کے عادت نہیں بدلتی۔ ایک آدمی کو دیکھیں گے آپ کہ جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، وہ بوڑھا ہو گیا اور پیر لڑکھڑا رہے ہیں، جسم ڈگمگا رہا ہے، ہاتھ میں لرزا ہے، اور اس سے کہو کہ بھیا اب تو تم جانے والے ہو، یہ تو کنفرم ہے، یوں تو بھروسہ نہیں جوانی کا بھی، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد تو یقینی طور پر مرنا ہی ہے۔ اب تو کم سے کم اللہ اللہ کر لو، کچھ عبادت کر لو، کچھ اللہ کا ذکر کر لو۔ وہ سب کچھ کر لے گا، ساری دنیا بھر کی خرافاتیں کر لے گا، لیکن ذکر نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تو اب اس کو نماز پڑھنا سب سے زیادہ مشکل معلوم ہو رہا، کیونکہ ساری زندگی اس نے اسی چیز کے اندر گزار دی۔ تو جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کی، وہ جو اس نے عادات اپنے بچپن میں چھوٹی سی عمر میں کم سنی کے اندر سیکھی تھی، وہ عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے
کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی تربیت کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے، بہت ہی زیادہ اس کی نقل و حرکت کے اوپر، اس کے بیٹھنے اٹھنے کے اوپر، اس کے چلنے پھرنے کے اوپر، اس کے ایک ایک کام کے اوپر دیکھا جائے کیا کرتا ہے بچہ، اور اس کے ساتھ روک ٹوک کا معاملہ کیا جائے۔ اس وقت میں اگر آپ نے صحیح بچے کی تربیت کر دی تو بس پھر سمجھیے کہ بچہ چل نکلے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ ایک عالم نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک جگہ پر کسی صاحب کے یہاں پر مہمان ہوئے، کئی دن کا قیام تھا وہاں پر، تو صاحب خانہ نے ان کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا کہ آپ جب تک قیام کریں گے آپ کی قیام گاہ ہے، آپ اس میں قیام کریں گے، اور کسی ضرورت سے گئے تھے وہ اس شہر میں، آپ اپنے وقت کے حساب سے چلے جایا کریں، آ جایا کریں، اور جب چاہے اپنا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی نہیں بات نہیں ہے۔ اور اپنا ایک بچہ بلا کر کے، کم عمر بچہ تھا، اس کو بلا کر کے سمجھا دیا کہ دیکھیے یہ بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو یہ بچہ آپ کو وہ چیز لا کر کے گھر میں سے دے دے گا۔ تو وہ عالم بتاتے ہیں کہ اس بچے کی نقل و حرکت کو میں جب وہ آتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا، کھانا لے کر کے بڑی سلیقے کے ساتھ میں آتا، سلام کرتا، اور بہت قاعدے اور سلیقے کے ساتھ دسترخوان میں بچھا کر اس کے اوپر کھانے کو لگاتا، سارے انتظامات کر کے اور سلام کر کے واپس چلا جاتا۔ تو بڑے قرینے اور سلیقے کے ساتھ وہ ایک ایک چیز کو لاتا اور لے جاتا تھا کہ میں بڑا دنگ رہتا تھا کہ یار بچہ ہے یہ کیا ہے، کتنا سلیقہ مند بچہ ہے، اور یہ نہیں کہ گپ شپ کر رہا ہو بیٹھ کر کے، بس آیا اپنے کام سے کام اور فوراً واپس چلا جاتا۔ تو ایک دن جیسے سامان رکھ کر وہ جانے لگا تو میں نے اس کو روکا، میں نے بیٹا ضرور رکو، یہاں پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹا گھر میں تم سب سے بڑے ہو؟ گھر میں تم سب سے بڑے ہو؟ مقصد یہ تھا کہ بہن بھائیوں میں تم سب سے بڑے ہو کیا، یا اور بھی تم سے کوئی بڑا بہن بھائی ہے؟ تو بچہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر کے اس نے جواب دیا اطمینان کے ساتھ بڑے کہ جناب سب سے بڑا تو اللہ ہے، اور میں اپنے گھر کے اندر عمر کے اعتبار سے اپنے بچوں میں بڑا ہوں۔ کہنے لگا میں اور سر پکڑ لیا اس کے جواب سے کہ کتنے قرینے کے ساتھ اس کی تربیت کی گئی ہے، کیسے اس بچوں کو سکھایا گیا ہے کہ جو اتنی چیز کو اوپر توجہ دے رہا ہے۔ بتائیے آ سکتا ہے جواب کسی کے ذہن میں؟ اگر کسی سے پوچھ لیتے ہیں ہم لوگ، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی تم گھر میں سب سے بڑے ہو، تو فوراً ہاں یا نہ جواب دے گا، لیکن وہ بچہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں، سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہاں البتہ میں اپنے بہن بھائیوں میں بڑا ہوں عمر کے اعتبار سے۔ یہ ہے سلیقہ مندی، یہ ہے تربیت۔ ہم لوگ جانتے ہی نہیں، ہمارے بچے گلی کوچوں کے اندر مارے پھر رہے ہیں، گالی دینا ایسا شعار سمجھا جاتا ہے، ایسا فرض سمجھا جاتا ہے کہ نان اسٹاپ، اگر دلواؤ گالی ہے تو نان اسٹاپ دیں گے گالی، اتنی ساری گالی یاد ہوگی۔ کبھی کبھی ہم لوگ جاتے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر تو بچے کھیل رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، بچے کیا بلکہ بڑے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی بڑھائی میں نہیں، آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہے، اور اس میں تیری ماں کی تیری بہن کی کر رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، بتائیے۔ اور ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی، میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک دو لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ اگرچہ میرے سے ناواقف تھے، لیکن کم سے کم آدمی کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے آخر کیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ آ کر کے بات سنانی شروع کر دی، اور بات سنا کر کے کہنے لگے کہ صاحب وہ فلاں میرے ساتھ یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اور اس نے وہی بات کرنے میں اس کی ماں کا، اس کی بہن کا یہ کرنا شروع کر دیا
میں نے کہا بھائی آپ کو تکلیف ہے, آپ کو ان سے شکایت ہے, آپ اس کی شکایت ان سے کہہ دیجیے, لیکن اللہ کے واسطے یہ گالی دے کر کے کیوں اپنی زبان گندی کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم لوگ شعار سمجھے ہوئے ہیں. یہ مسلم معاشرے کے اندر یہ گالیاں چل رہی ہیں. تمیز نہیں سکھاتے وہ اپنے بچوں کو, سلیقہ نہیں سکھاتے انہیں, لوگوں سے بات کرنے کا انداز نہیں سکھاتے کہ کس طریقے سے بات کی جائے. بے شعور پر ہمارے بچوں کے اندر. کتنے لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچوں سے بولنے کا سلیقہ آئے اور تمیز آئے اور وہ اچھے انداز میں گفتگو کرنا سیکھیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں. ارے بھائی ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں, عمریں ہماری گزر گئیں, چلو ہم لوگوں نے کوتاہی کر لی تو کم سے کم خدا را اس قوم کو تو سنبھالیں. جو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو تو سلیقہ سکھا دیں, ان کے اندر تو یہ بگاڑ اور یہ خرابی پیدا نہ ہو جو ہمارے اندر تھی. تو میرے عزیز دوستوں بتانا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر خصوصی توجہ دیں, محنت کریں. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی بتلایا تھا کہ یہاں کہ آج تک ہم نے اس مدرسے کی شہرت کے لیے کبھی کوئی پروگرام ایسا نہیں کیا. جب یہ مدرسہ, آپ حضرات سے محلے کے رہنے والے زیادہ تر, کچھ آس پاس کے رہنے والے ہیں. سن 13 میں آیا ہوں, 13 تک یہاں پر کیا عالم تھا اس روڈ کے اوپر کہ بعض مرتبہ میں خود جب عشاء کی نماز اکیلا پڑھتا تھا, مجھے میری ہمت نہیں ہوتی تھی اکیلے نماز پڑھنے کی کہ کیسے پڑھ کے. اتنا ڈر خطرناک وہ تھا, کتنے سانپ یہاں پر نکلتے تھے, مسجد کے اندر نکل آتے تھے, کتنا ماحول کیسا تھا. لیکن اس وقت میں یہ مدرسہ شروع کیا گیا اور اس مدرسہ شروع کرنے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا, کوئی پرچہ کہیں پر نہیں لگایا گیا کہ ہاں یہ مدرسہ یہاں شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بس بزرگوں سے دعا کرا کر, حضرت سے میں نے ایک چیز کی دعا کرائی تھی کہ حضرت ایسے مدرسہ شروع کرنا ہے, آپ فرمائیں کیسے کرنا ہے کام. تو حضرت نے بس ایک بات کے اوپر توجہ دلائی تھی, وہی میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک قانون بنا لیا ہے. حضرت نے مجھے بتایا تھا کہ دیکھو کبھی بھی بچوں کی تعداد کے اوپر توجہ مت کرنا, تعداد بڑھانے کی فکر مت کرنا. اصل جو تمہیں محنت کرنی ہے بچوں کو بنانے کے اندر کرنی ہے, ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے اوپر کرنی ہے. تم مدرسہ شروع کرو گے, تمہارے پاس 4 بچے ہوں گے, 4 کے اوپر محنت کرنا. وہ بچے شہر میں جا کر کے تمہارا تعارف کرائیں, تمہیں تعارف کرانے کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ نہ کہلانا پڑے کہ صاحب ہم نے مدرسہ کھولا ہے وہاں بھیجیے. تو بس 11 شوال سے جو ملتے رہے ان کو بتاتے رہے کہ بھائی 11 شوال سے مدرسہ شروع ہو رہا ہے, جن حضرات کو اپنا بھیجنا ہے بھیجنا ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے. یہاں بیان ہوتے ہی جمعے میں بتا دیا گیا کہ بھائی 11 شوال سے مدرسہ کھل رہا ہے, اور لے کر کے بیٹھ گئے. پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے 5 بچے بھیجے پڑھنے کے لیے. ایک مدرس سر کر کے اوپر کے کمرے میں کام شروع کرا دیا. چند دن کے اندر وہ کمرہ تنگ ہو گیا, دوسرے کمرے میں ہو گیا, دوسرے کمرے میں ہوا تو پھر تیسرے میں جس میں استاد بیٹھتے ہیں. پھر اللہ نے اور بڑھایا, پھر وہاں سے یہاں نیچے آ گیا مسجد میں کہ وہاں جگہ نہیں ہو پا رہی بچوں کو بیٹھنے کی. اللہ نے اور بڑھایا تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اتنا مدرسہ قائم کرا دیا. یہ بتدریج ترقی ہوتی رہی, اور 7 سال کے اندر اللہ نے دیکھو کہاں سے کام پہنچا دیا. تو اور منیہاری سرائے کہاں پر ہے, وہاں کے لڑکے یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور گھر پہ لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے, وہاں پر لڑکیاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں. بچوں سے کہتے بھی ہیں کہ بھائی اتنا چھوٹا بچہ اتنی دور سے پڑھنے کے لیے آئے گا, وہاں راستے میں اتنے مدرسے ہیں وہیں پر پڑھا لو, کہ نہیں یہیں پر پڑھانا ہے آپ کے. یہاں پر لاک ڈاؤن میں لوگ پریشان ہیں, بچے نہیں مل رہے ہیں, یہاں روکنے سے پریشان ہیں, بچوں کو روکتے پریشان ہیں. لوگ اپنے آگے مدرسین کو نکال رہے ہیں کہ تنخواہ دینے کے لیے گنجائش نہیں ہے, پریشانی ہو رہی ہے, بچے نہیں ہیں تو ان کو تنخواہ کہاں سے دیں گے. مدرسین کی چھٹی کر رہے ہیں, ہم مدرسین کا تقرر کر رہے ہیں اپنے یہاں, ہمارے یہاں مدرس کم پڑھ رہے ہیں پڑھائی کے اندر. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان کرم. جب محنت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نوازتے بھی ہیں. تو اب چونکہ دینی ادارہ چل رہا ہے, دینی محنت ہو رہی ہے, مجھے اطلاع ملی ہے کہ سن 8 میں 14 اپریل کو ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا امروہہ کے اندر, حسن پور کے پاس میں, کہ ایک لڑکی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کے اپنے گھر کے 6 افراد کا مرڈر کر دیا. باپ, ماں, 2 بھائی, 2 بھابھی اور ایک بھتیجا. کسی لوہے کی دھاردار چیز سے
6-7 لوگوں کا مرڈر ایک رات کے اندر اندر کر دیا۔ بات کیا پیش آئی تھی کہ گریجویشن لڑکی تھی، MA کی ہوئی تھی، اور اس کے تعلقات کسی لڑکے سے ہو گئے، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ میں نکاح ہو، شادی ہو، گھر والوں نے اس میں رکاوٹ بنی، تو اس کے عاشق کو بلا کر جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اس کے ساتھ مل کر کے رات کے وقت میں جب سب گھر کے اندر سو رہے تھے سب کے سب کو مار ڈالا، اور سن 8 سے وہ ابھی تک جیل کے اندر بند ہے مراد آباد کی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ پھانسی لگنے کے اس کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور اسی میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہندوستان میں کتنی پھانسیاں آج تک دی گئی ہیں تو بتایا کہ 1404 پھانسیاں آج تک جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے دی جا چکی ہیں، 1404۔ اور اس میں اگر یہ پوچھا جائے کہ ان میں کتنی عورتوں کو پھانسی دی گئی تو ایک بھی عورت نہیں جس کو پھانسی دی گئی ہو، یہ پہلی عورت ہوگی، اور ماشاءاللہ مسلم عورت، مسلم لڑکی ہے جس کو پھانسی دی جائے گی۔ تو پھانسی کے امکانات اس کو ہو رہے ہیں اور جلدی اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اور پھر ہاں یہ بھی لکھا کہ جیل میں جا کے جب بند کر دیا گیا اس کو، جیل میں اس کے بیٹا پیدا ہوا، چونکہ ناجائز تعلقات تھے اس سے، اور اس ناجائز نتیجہ یہ نکلا کہ جیل ہی کے اندر بیٹا پیدا ہوا، اور آج کی تاریخ میں اس بیٹے کی عمر 12 سال ہو چکی ہے۔ اب وہ بھی بچہ سوچ کر کے کیا سوچتا ہوگا میرا عزیز دوستوں، سوچیے کہ میری ماں کس کانڈ کے اندر جیل کے اندر بند ہے، اور اس بچے کو کتنی ندامت اور شرمندگی محلے کے اندر بستی کے اندر اٹھانی پڑتی ہوگی، جہاں ذرا سی کسی سے کوئی بات بگڑتی ہوگی تو کتنے بری طریقے سے اسے تانے معاشرے کے لوگ اس کو دیتے ہوں گے کہ تیری ماں نے کیسی حرکت کی تھی، کہ تو ناجائز اولاد ہے، اور اس طریقے سے تیری ماں نے یہ حرکتیں کی تھی، یہ کارنامے انجام دیے تھے، اور ابھی وہ جیل کے اندر بند ہے۔ 12 سال کا بالغ بچہ ہوتا ہے، سمجھدار بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہی مین اس کی اہم چیز بے پردگی، اور اس کی بے پردگی کی بنیاد یہی بے پردگی کہ جو لڑکیاں ہماری جوان ہو کر کے ان کو بچیاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بچی ہے، ابھی سب یہی کہتے ہیں کہ بچی ہے،